के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शहजाद नज़ीर है और मेरा ताल्लुक़ दुबई से है। मैं खुदा के अजीम खादिम पास्टर रेवरेंड गुफ्तार गिल साहब के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम वक्त कलाम पाक में आपके साथ खुदा के कलाम की चंद आयात शेयर कर सकूँ। आइए मेरे साथ मिलकर देखते हैं। जो हवाला है बेसिकली ये कुछ मल्टीपल हवाला है, मुख्तलिफ हवाला जात हैं जिनको हम सीखेंगे। और जो टॉपिक है आज का वो है अमाल बामुकाबला, और उसका टॉपिक जो है वो है ईमान बामुकाबला अमाल। अब बाइबल मुक़द्दस के अंदर दो आयात ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपस में, जिनके मतलब लोग बात करते हैं कि वो आपस में क्लैश करती हैं, वो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। तो आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए मैं आपको हवाला जात बता देता हूँ। पहला जो हवाला है वो याकूब के ख़त में दूसरे बाब में 24वें आयत में लिखा हुआ है कि तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज रहता है। तो मुक़द्दस याकूब जो हैं वो अपने जो सामईन हैं, मुक़द्दस याकूब जो हैं वो अपने पढ़ने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि खाली ईमान से नहीं बल्कि ईमान के साथ अमाल भी होना ज़रूरी है, तो ही रास्तबाजी आती है। जबकि उनके मुकाबले में जब पौलुस रसूल हैं वो रोमियो की कलीसिया को जब ख़त लिख रहे हैं तो उसके चौथे बाब में उनको ये बयान करते हैं, और ये पूरा हवाला जो है अगर आप पढ़ेंगे इसको पूरे बाब को तो आपको समझ आ जाएगी कि उसके अंदर वो बयान करते हैं कि जो ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहरते हैं उसके अंदर वो अमाल के ज़रिए से नहीं बल्कि ईमान के ज़रिए से रास्तबाज ठहरते हैं। अब अगर आप सब जानते होंगे, यकीनन खुदा के कलाम को समझने वाले लोग हैं आप, तो आप जानते हैं इस बात को कि जब 16वीं सदी में क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्मेशन आई, यानी तजदीद हुआ, तब्दील नहीं हुआ, जो इल्मुल इलाहियात है वो उसकी तजदीद हुई, तो जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने 95 जो आर्टिकल्स थे वो लिखे, और वो 95 आर्टिकल्स के अंदर जो है ना 5 ऐसे बुनियादी नुकात थे जिनको कहा गया कि वो निजात के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उनके अंदर जो 5 थे उनके अंदर ये लातीनी ज़ुबान का वर्ड है सोलास, तो जिसका मतलब है कि सिर्फ। तो जब उसके अंदर 5 बुनियादी जो उन्होंने पॉइंट्स रखे कि जिनके ऊपर ईमान लाना था, तो उनके अंदर जो एक पॉइंट था, मतलब बेसिकली वो लातीनी में बयान की गई, सोलास कहा गया, लेकिन वो यूं बयान किए जाते हैं आम आसान ज़ुबान में कि जैसे जो नजात है वो सिर्फ खुदा की जलाल के वसीले से है, वो खुदा यीशु मसीह के वसीले से है, वो ईमान के वसीले से है। 16वीं सदी में चर्च की रिफॉर्मेशन हो रही थी, तो मुक़द्दस मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने 95 आर्टिकल्स लिखे जिन्हें 95 थीसिस भी कहा गया है। उसके अंदर उन्होंने 5 जो बुनियादी अकायद को रखा था, डॉक्ट्राइन्स को रखा था, वो ये थी कि हम इन 5 बातों के वसीले से सिर्फ जो है ना हमारी सैल्वेशन यानी निजात मुमकिन है। तो उसके अंदर जो मुक़द्दस याकूब ने कहा तो कि जो ईमान है वो अमाल के बगैर मुर्दा है, वो नहीं था। उसके अंदर ईमान जो था, जो रास्तबाजी थी, वो सिर्फ ईमान के वसीले से थी। अब उनके लिए कशमकश ये थी, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप इस चीज़ को बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो याकूब के ख़त को तस्लीम करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो उन्होंने शुरू में हिचकिचाहट पेश की थी और वो याकूब के ख़त को तस्लीम नहीं कर रहे थे इसी एक पॉइंट की वजह से, क्योंकि ये वो जो 16 जो लातीनी का वर्ड है, सिर्फ वो जो 5 16 थे उनसे मुतज़ाद था, क्योंकि उनके मुताबिक तो जो ईमान ही के सबब से रास्तबाजी थी। तो ये जो पॉइंट था ये बहुत एक कशमकश का बायस था, जिसके ऊपर जो उस वक्त की कलीसिया थी और जो उलमा थे वो तकसीम हो गए थे। और ये हर दौर में होता आता है कि लोग जो है अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पर लोग तकसीम हो जाते हैं, उनकी आरा तकसीम हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि इसलिए हो सकता है कि जो पौलुस रसूल ने रोमियो का ख़त लिखा वो पहले लिखा गया, और उस ख़त के जवाब में मुक़द्दस याकूब ने लिखा और उनको करेक्ट किया कि नहीं जी, खाली ईमान से नहीं बल्कि अमाल भी शामिल करने हैं। और कुछ लोग थे वो ये कहते थे कि नहीं, मुक़द्दस याकूब का ख़त पहले लिखा गया और उनका जवाब देने के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल ने उनको करेक्ट किया। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये ऐसा नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में जो ज़िंदा खुदा का कलाम है, कोई चीज़ मुतज़ाद नहीं है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें हमें समझने में मुश्किल हो जाती है। फ़र्ज़ किया, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं फ़ाइटर जेट का पायलट हूँ, तो आप मेरी बात सुन के हंसेंगे, अनलेस
کہ میں آپ کو وہ ثابت کر کے دوں، جو کہ اس صورت میں ہوگا یا تو میرے پاس فائٹر پائلٹ کا ہونے کا لائسنس ہوگا، یا میں آپ کو فائٹر پائلٹ جو ہے وہ چلا کر دکھاؤں، اڑا کر دکھاؤں۔ تو اس وقت میں بھی یہی پرابلم تھا کہ لوگ کیسے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، حالانکہ یہ خدا کا کلام متضاد نہیں، وہ اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو آئے ہم فلسفی کے حوالے سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے جو جتنے بھی فلسفرز ہوتے ہیں، جن کو اردو میں عام زبان میں فلسفی بولتے ہیں، وہ کسی مسئلے کی کو منطق سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، پہلی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس منطق کو بیان کر رہے ہیں، کس مسئلے کا حل بیان کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کا حل وہ بیان کر کیوں رہے ہیں، کیا ضرورت پیش آ گئی کہ انہوں نے اس مسئلے کا حل دینے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح اگر ہم اسی کلیے کو ذہن میں رکھیں تو ہمیں اس کے سیاق و سباق میں، کانٹیکسٹ میں جانے کی ضرورت ہے کہ جب مقدس پولس رسول تھے، انہوں نے رومیوں کا خط لکھا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے جو یہودی قوم تھی، ان کے نزدیک یہی ایک بات تھی کہ وہ اعمال کے ذریعے سے اپنی راست بازی کو ڈھونڈتے تھے۔ تو مقدس پولس رسول انہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی اپنے اعمال کے ذریعے سے کوئی شخص، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کے سامنے ہر شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے اور راست بازی میں اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ تو وہ یہ چیز سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ جب ہم خدا کے سامنے جائیں، یہ بات آدمیوں کے لیے نہیں ہو رہی، جو ایمان کے وسیلے سے راست بازی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہے۔ تو خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرنے کے لیے ہمیں ایمان کے وسیلے سے راست باز ہونا ہے۔ لیکن جب ہم مقدس یعقوب کی طرف آتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب اگر ہم ایمان رکھیں، اگر ہمارا ایمان ہے، ہم خدا میں اس مسیح پہ ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن اب اگر اس ایمان کے ساتھ عمال نہیں ہے تو وہ ایمان مردہ ہے، ادھورا ہے۔ بلکہ وہ آپ جو ہم نے ابھی حوالہ پڑھا تھا یعقوب دوسرے باب کا، اگر آپ اس کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پہ یہ بھی لکھا نظر آئے گا کہ جو ایمان ہے وہ ایسا ایمان جو ادھورا اور مردہ ہے، وہ نجات نہیں دے سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص ہے، کوئی نوجوان ہے، اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، تو جس دن اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، اس نے ٹیسٹ دے کے لے لیا، تو اس دن وہ ڈاکٹر نہیں کہلاتا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو 4 سال 5 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 4-5 سال کے بعد جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا، اور اس ڈاکٹر بننے کے بعد اب وہ ڈاکٹر تو بن چکا، یعنی سمجھے وہ ایماندار تو ہو چکا، لیکن اگر وہ پریکٹس نہیں کرتا تو کیا آپ کی نظر میں وہ جو ڈاکٹر ہے، بے شک اس کے پاس ڈگری موجود ہے، ایماندار کے پاس ڈگری موجود ہے کہ اس نے ایمان کے ذریعے سے راست بازی حاصل کر دی، لیکن اگر وہ ڈاکٹر اپنی پریکٹس نہیں کرے گا تو کیا آپ کی نظر میں وہ جس کام کے لیے اس کو ڈاکٹر بنایا گیا وہ اپنے مشن کو پورا کر رہا ہے؟ نہیں۔ چونکہ ہمارے ذمہ خداوند یسوع مسیح نے لگایا کہ ہم نے سب قوموں میں جا کے منادی کرنی ہے۔ تو اگر یعقوب رسول یہ بات کرے کہ ایمان مردہ ہے اور نجات نہیں دے سکتا، تو اس کا مطلب اگر ایمان مردہ ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مخالف زندہ ایمان بھی ہوگا۔ اگر مردہ ہے تو زندہ بھی ہوگا، اگر دن ہے تو رات بھی ہوگا، اگر ایماندار ہے تو بے ایمان بھی ہوگا۔ تو اسی طرح وہ جو مردہ ایمان ہے وہ نجات نہیں دے سکتا۔ ہم اس صورت میں خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کا حصہ تو ہوتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہم اس کے مسیح کا بدن کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو جو یعقوب رسول ہیں وہ ایک عملی پریکٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم ایمان لے آئے ہیں، راست باز ہم ٹھہر گئے ہیں، تو اب اس راست بازی کو ہم نے کلیم کرنا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، آپ رومیوں کا خط 4 باب پڑھیں یا یعقوب کے خط کا دوسرا باب، آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں رسول جو ہیں وہ حوالہ ابراہیمی کا دے رہے ہیں، باپ ابراہیم کا دے رہے ہیں، اور اس کے وسیلے سے ایک شخص جو ہے، ایک رسول جو ہے وہ ایمان کے ذریعے سے راست بازی کو کلیم کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اعمال کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ تو یہی ہمارے کلام مقدس کی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم کانٹیکسٹ میں جا کر دیکھیں گے تو تب ہمیں سمجھ آئے گی۔ اگر اب ہم ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے پڑھیں تو ہم ایمان لے آئے، ہمیں راست بازی، کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ہم جب خدا یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان لانے کے وسیلے سے راست باز ٹھہر گئے ہیں۔ لیکن اب ایماندار کو کرنا کیا ہے؟ اب ڈاکٹر کو کرنا کیا ہے؟ اب اسے پریکٹس کرنی ہے۔ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا ہے
تو اگر وہ آپ دوسرا باب یعقوب کا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کام کرنے ہیں، ہمیں عملی طور پہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ تو مسیح یسوع کا مزاج تو یہی تھا، وہ خوشخبری کی منادی بھی کرتا تھا اور لوگوں کو کے لیے معجزات بھی کرتا تھا، ان غریبوں کو کھانے بھی کھلاتا تھا۔ تو ہمیں جیسے یعقوب رسول کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اعمال کے ذریعے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کے معاملے میں چونکہ دونوں رسول اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو آپ اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ پولس رسول جو ہے جب وہ بات کرتے ہیں کہ ایمان راست بازی جو ابراہیم کے لیے راست بازی گنا گیا، تو وہ پیدائش 15 باب کی بات کر رہے ہیں، جب ابراہیم خدا پہ ایمان لایا اور لکھا ہے اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ لیکن جب یعقوب رسول بات کرتے ہیں تو وہ 7 باب کے بعد جو پیدائش 22ویں باب کی بات کر رہے ہیں کہ جب باپ ابراہیم کو کہا گیا، خدا نے اس کو بولا کہ جا کے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر، تو اس نے عملی ایمان کا عملی مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے اس کا ایمان راست بازی کاؤنٹ کیا گیا، اس کے ایمان کی ویریفیکیشن ہو گئی۔ میرے عزیزو، آج ہمارے خدا یسوع مسیح کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد وہ ہمیں 4 سال کا ٹیسٹ ٹرائل میں گزارے اور دیکھیں کہ 4 سال میں کیا شہزاد جو ہے وہ اپنے ایمان کو زندہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ نہیں، وہ تو دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں۔ آج ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہم اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے راست بازی کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ ہماری ایک ورچو، یہ ہماری ایک عادت ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، خدا یسوع مسیح پر، اور اب ہم نے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو زندہ رکھنا ہے۔ یقین مانیے مردہ ایمان کے ذریعے سے ہم کبھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس چھوٹے سے میسیج کے اندر ہم اس بات کو جان گئے، اور اگر آپ اس کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، ہم آپ کو اس کے متعلق مزید تفصیل بھی دیں گے۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ لوگوں نے برکت پائی ہوگی، اور آپ کے ذہن کے بہت سارے سوالات جس کے وسیلہ سے خاص طور پہ غیر اقوام کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، تو ہمیں کم از کم اس بات کو سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ یہ کیسے ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں مل کر، ایمان اور اعمال مل کر ہمارے ایمان کو زندہ رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ سب گلاں کولو چنگیاں کلام دیاں